میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ مال برا نہیں ہے، مال حاصل کرنا برا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، لیکن صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ ان کے حصول کی جستجو اور کوشش اگر اللہ رب العزت کے احکامات اور فرامین کو پس پشت ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہے تو وہ فتنہ کئی مرتبہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تمام کے تمام طریقے کے خزانے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مزین کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں جو انسان کے لیے بنائی گئی ہیں ان سے انسان تمتع حاصل کر سکتا، فائدہ حاصل کرتا، اس سے بے شک فائدہ حاصل کرے، لیکن یہ زیادہ کی خواہش کہیں انسان کو غافل نہ کر دے اللہ رب العزت کے احکامات سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی یاد سے۔ یہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ دنیاوی ساز و سامان یا دنیاوی مال و متاع کو اللہ رب العزت نے ابھی فجر کی نماز میں جو تلاوت کی گئی، پہلی رکعت میں ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ دو لوگ وہ باغ والے، اس کے بعد پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اکثر نفرا انا اکثر منکا و اعز نفرا، میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور نفری طاقت میرے پاس زیادہ ہے، مجھے زیادہ عزت حاصل ہے، اس طریقے کی چیزیں، اور پتہ چلا کہ پل میں ملیا میٹ ہو گیا۔ وہیں آگے چل کر کے ایک آیت تلاوت کی گئی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو اللہ رب العزت کے پاس بہترین بدلہ۔ تو اس طریقے کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی قرآن کریم میں۔ حصول مال کی جستجو اور کوشش یہ غلط نہیں ہے، آپ اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کریں، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم نہیں، میں تو اس تعلیم کو بھی دین سے جوڑ کر کے سمجھتا ہوں۔ میری اپنی ذات، میں محمد اسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹری کا پیشہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی ہے، یہ انجینئر اور کیا مختلف چیزیں، کیا صحابہ کرام میں انجینئر نہیں پائے جاتے تھے؟ ڈاکٹر نہیں پائے جاتے تھے؟ وکیل نہیں پائے جاتے تھے؟ سب تھے۔ ہم یہ غلط سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری کا پیشہ یا وکالت کا پیشہ یا انجینئر کی تعلیم یہ غلط ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، غزوہ خندق کے موقع پر جب مشورہ ہونے لگا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودا جائے۔ وہ کوئی نہ کوئی بہرکیف یہ کہ کچھ نہ کچھ تو رکھتے تھے نا۔ حبشہ کے دربار میں اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے حضرت جعفر تیار ہوئے تھے نا۔ رستم کے دربار میں اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے ہوئے تھے نا۔ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اچھے تھے، ہما شما کس کھیت کی مولی، لیکن ہم نے اس کو الگ کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی حصول دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو بجا لائیں، یہ اپنی جگہ پر۔ وہ تعلیم غلط نہیں، تعلیم حاصل کرنے والے غلط بن جائیں تو کیا ہوتا؟ یہی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ زیادہ کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ زیادہ کی چاہت، زیادہ کی خواہش، اس کو مثال اللہ رب العزت نے دیا کہ کمثل غیث اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تمام طریقے کی چیزیں لے لیں جن کی کثرت، وتکاثر فی الاموال والاولاد، کمثل غیث اعجب الکفار، اس کھیتی کی طرح ہے
جس کو کسان دیکھ کر کے خوش ہو جاتا کہ مطلب غیظین عاجب الکفار، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ چورا چورا ہو جاتا. آخر میں بدلا ہے کہ یا تو اللہ رب العزت کی مغفرت یا اللہ رب العزت کا عذاب. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس لیے کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہے حاصل کریں زیادہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اللہ رب العزت نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو. حاصل کرو نا بھائی، حاصل کرو، لیکن اللہ رب العزت کو نہ بھولو. اللہ رب العزت کو نہ بھولو. اللہ رب العزت کو ہمیشہ ہمہ وقت یاد رکھو. اتق اللہ حیثما کنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو غالباً نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت کو یاد رکھو. یہ کثرت، زیادہ کی چاہت. اور ہماری زیادہ چاہت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ چاہت ہماری کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ٹیبل پر بیٹھ جائے تو ڈھونگا زیادہ مجھے چاہیے. زیادہ کی چاہت یہی ہوتی ہے. فری میں ملے تو کہتے ہیں نا کہ فری میں ملے تو ڈامر پی جائے تو ڈامر پی جائیں گے. فری میں ملے تو زیادہ کی چاہت، یہ زیادہ کی چاہت انسان کو. چھوٹی چیز میں نے کہا، اسی پر اندازہ کر لیے کہ یہ زیادہ کی چاہت کتنا لے کر کے جائیں گے، کیا کھائیں گے اور کیا لے کر کے جائیں گے. فری میں ملے تو ڈامر نہ پیو. اللہ رب العزت کو بھول کر کے حصول دنیا کے لیے نہ اپنی جان لگا دیں. اگلی آیت ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچ گئے، قبر پہنچ گئے تم. فی الحال عالمین سے دعا کہ الحال عالمین ہمیں صحیح سوچ، صحیح فہم عطا کرے. رب العزت ہمیں صحیح معلوم مسلمان بندہ، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.